السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قل أنبئكم بخير من ذلكم، اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یا متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنت ہے یا جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات ہیں، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، خواتین ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا سارے بندے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی نگاہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی نظر سے، اس کی نگاہ سے غائب نہیں ہے، ساری مخلوق اور سارے بندے اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہیں، نگاہوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں یہ دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی ہریالی اور نعمتوں سے بہت اچھی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اپنی خوبصورتی میں ایک کمال رکھتی ہے، یہ ہماری نگاہوں کے مطابق۔ اس دنیا میں بہت ساری چیز اچھی ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں، آدمی سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہے، ٹور پہ جاتا ہے، پکنک کے لیے جاتا ہے، خوبصورت مناظر کو دیکھتا ہے، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ دنیا بظاہر لگتی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس پر زوال ہے۔ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور اس کی رنگینیوں سے بہتر یہ آخرت کی زندگی ہے اور جنت کی نعمتیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر متقیوں کے مقام کو بیان کیا گیا، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا مقام ہے آخرت میں، ان کا کیا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ نعمت کیا ہے کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور اس جنت کے اندر نہریں جاری ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں وہاں پر ہیں، اور اللہ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ چند نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا ایک انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، دنیا میں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ سب ان سوالات پر غور کرے۔ جب وہ غور کرے گا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گا، تو اسی حقیقت اور اسی سچائی کو تسلیم کرے گا کہ وہ دنیا میں
آخرت کے لیے جیے، اور یہی اصل زندگی ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ کیوں تیاری کرے؟ کیونکہ یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیت جو آیت نمبر 14 ہے، کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، جانور کی محبت، سونے چاندی کی محبت، چوپائے کی محبت، گھوڑے کی محبت، کھیتی زمین جائیداد کی محبت، فطری طور پر انسان کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے آدمی اندھا اور بہرا بن جائے اور جانوروں جیسی زندگی گزارے اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کا کچھ سامان ہے، دنیا کا یہ سامان ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی جو نعمت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت اچھی ہے، سب سے اچھی ہے۔ لہذا انسان دنیا کی دولت کے پیچھے اپنی آخرت کا ستیہ ناش نہ کرے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان چیزوں میں بالکل ڈوب مت جانا، کھو مت جانا، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زندگی ہے اور اس کی وہ نعمتیں ہیں جو رب العالمین کے پاس ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نعمتیں ہیں جنت میں، یہ صرف متقیوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، جو نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی کہ آدمی اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کرے، جو اوامر ہے اس کو بجا لائے اور جو منہیات اور محرمات ہیں اس سے بچے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو جو تقویٰ اختیار کریں گے ان کے لیے کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار۔ نمبر 1، پہلی نعمت، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ باغات ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ نہریں کیسی ہیں؟ تفصیل موجود ہے سورہ محمد کے اندر، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کچھ نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس جنت میں پانی کی نہر ہے، اس جنت میں دودھ کی نہر ہے، اس جنت میں شہد کی نہر ہے، اس جنت میں شراب کی نہر ہے۔ شراب ایسی نہیں جو دنیا میں سڑیلی اور بدبودار اور پیئے تو آدمی نشے میں اول فول بکے بے ہوش ہو جائے، مدہوش ہو جائے، ایسے نہیں۔ جنت میں پاکیزہ شراب ہے، نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، ایک نعمت کیا ہے کہ وہاں رہیں گے، باغات میں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بسا اوقات آدمی کہیں جاتا ہے دیکھنے کے لیے، وہاں کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے جاتا ہے، لیکن پھر اس کو وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے۔ جب وہاں سے اچھی جگہ سے واپس آتا ہے تو اسے کچھ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت ایسی بنائی ہے متقیوں کے لیے، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک نعمت کیا ہے؟ وہ ازواج مطہرہ، وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہیں، خواتین ہیں۔ انسان کی زندگی کے لیے اور انسانی زندگی میں سکون کے لیے خاتون کا ہونا، بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی خوشحال جگہ پہ ہو، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، بہترین مقام پر ہو، ہریالی اور شادابی علاقے میں ہو، اور وہاں پہ ساری سہولیات موجود ہوں، ساری نعمتیں اور ساری کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن آدمی کو وہاں سکون نہیں ملے گا۔ تو انسانی زندگی میں سکون کے لیے خاتون کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے ہماری شریعت میں شادی بیاہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، جنتی خاتون۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کی تفسیر لکھتے ہیں کہ جو جنتی خواتین ہوں گی، جنتی جو عورتیں ہوں گی، حور عین یا دنیا کی بیویاں جو جنت میں داخل ہوں گی، وہ ہر قسم کی خرابی، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر قسم کی عیب اور خرابی سے بالکل پاک صاف ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مطہرہ، پاکیزہ، وہ پاکیزہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ أي من الدنس والخبث والأذى والحیض والنفاس وغیر ذلك مما يعتري نساء الدنيا۔
کہا جنتی عورتیں پاکیزہ عورتیں ہیں، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. کیا مطلب پاکیزہ؟ یعنی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں، خباثت سے پاک ہیں، ناپاکی سے پاک ہیں، گندگی سے پاک ہیں، حید اور نفاس سے پاک ہیں. دنیا میں جو بھی ایک عورت کے اندر کمی ہو سکتی ہے، ایک دنیا کے اندر جو ایک عیب ہو سکتا ہے، تمام عیوب سے، تمام خرابی سے، تمام گندگی سے جنتی عورتیں کیا ہے؟ پاکیزہ ہیں. نہ وہاں ان کو میل کچیل ہوگا، نہ بدبو اور پسینہ نکلے گا، اور ان کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی، بد اخلاقی نہیں ہوگی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی. دنیا کی عورتیں صبح و شام لڑتی ہیں، دنیا کی عورتیں ہر روز جھگڑا کرتی ہیں، مگر جنتی عورتیں کیسی؟ پاکیزہ ہیں، با اخلاق ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور ایک نعمت جو جنتیوں کے لیے ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیا؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی. اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی. کیا ہے اللہ کی رضا؟ اللہ کی رضامندی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں رضامندی کا ذکر فرمایا ہے، یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ أَيْ أَعْظَمُ مِمَّا آتَاهُم مِّنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، کہ جنتیوں کو جو نعمتیں وہاں ملے گی، ان نعمتوں میں بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضامندی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا، کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. ایسی رضامندی، یہ ہے رضامندی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا. کہا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میں تم پر ایسی رضامندی تم کو دے رہا ہوں کہ آج میں اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا. اللہ غضبناک نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ غصہ نہیں ہوگا. اللہ اپنے بندے سے راضی ہوگا، اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی جنتیوں کو حاصل ہوگی، اور یہ جنتیوں کے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو بندے کی کوئی بھی حالت، چاہے آدمی برا ہو چاہے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. تو جب دیکھ رہا ہے تو جو برے ہیں ان کی برائی کا برا ٹھکانہ ملے گا، اور جو اچھے ہیں ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا. تو گویا کہ اس آیت میں متقیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے ایک وعید ہے، ایک سخت قسم کی دھمکی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، واللہ بصیر بالعباد ایعطی کلا بحسب ما یستحقہ من العطاء، اللہ دیکھ رہا ہے تو سب کو ان کے عمل کے اعتبار سے بدلہ دے گا، جو اس کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کرے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، واللہ بصیر بالعباد وعد ووعید، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے، اس میں بشارت بھی ہے، وعدہ بھی ہے، اور اس میں وعید بھی ہے، سخت تنبیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہذا ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، توبہ و استغفار کریں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں. دنیا کی یہ نعمت چند روزہ ہے، اس رنگینی میں ہم مبتلا ہو کر کے یا اس دنیا کے فتنے میں ڈوب کر کے ہم اپنی آخرت کا ستیہ ناش نہ کریں. یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ آدمی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، جبکہ آخرت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دنیا کے فتنے سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، اور عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.